اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے جہنم کو بھرے گا؟ تبلیغ میں کامیابی کی شرط کیا ہے؟ اور قرآن مجید نہ ہو تو انسانوں کو کیا نقصان ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 84 سے 88 تک کی تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کو ان کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ خدا نے فرمایا تو ہم بھی حق بات کہہ دیتے ہیں، اور میں تو حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری تابعداری کریں گے ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں تم سے نہ اس تبلیغ رسالت کی مزدوری مانگتا ہوں اور نہ میں جھوٹ موٹ بناوٹ کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن تو بس سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اور کچھ دنوں بعد تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئین آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: بات اور بات بولنے والے میں 4 طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ الف، بولنے والا بھی باطل ہوتا ہے اور بات بھی باطل ہوتی ہے۔ ب، بولنے والا باطل ہوتا ہے لیکن بات حق ہوتی ہے۔ جیم، بولنے والا حق پر ہوتا ہے لیکن بات باطل ہوتی ہے۔ دال، بولنے والا بھی حق پر ہوتا ہے اور بات بھی حق ہوتی ہے۔ اللہ خود بھی حق ہے اور اس کی بات بھی حق ہے۔ قال فالحق والحق اقول۔ اس سورے کے آغاز میں ذکر کی بات کی گئی، صاد والقرآن ذی الذکر، اور آخر میں بھی ذکر کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بناوٹ اور تکلف کا انکار کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میری باتیں منطقی اور واضح ہیں اور میں کوئی چیز زبردستی تم پر تھوپ نہیں رہا ہوں۔ ما انا من المتکلفین، جیسا کہ ہم نے اس سورے کی آیت نمبر 67 قل هو نبأ عظیم کے ذیل میں کہا۔ روایتوں کی بنا پر اس آیت میں نبأ عظیم سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی خبر ہے۔ اسی طرح اس سورے کی آخری آیت میں بھی ہوا کی ضمیر استعمال کر کے فرمایا یہ خبر کچھ دنوں بعد ظاہر ہو جائے گی اور تم اس کی حقیقت کو جان لو گے۔ ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری آیتوں میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر رسالت، اہل بیت کی مودت بیان ہوئی ہے، اور اس آیت میں بھی مادی اجر کے انکار کے بعد اسی چیز پر توجہ دلائی گئی ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ تعالیٰ سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہتا۔ لفظ حق کا اقول سے پہلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا۔ نمبر 2، اہل باطل کی تاکیدوں کے مقابلے میں تم بھی اپنی بات سنجیدگی سے کہو۔ شیطان نے کہا
لَأُغْوِيَنَّهُمْ تو اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَہَنَّم۔ نمبر 3، قیامت کے دن کفر کے پیشوا اور ان کے پیروکار سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ نمبر 4، شیطان بھی جسم رکھتا ہے، کیونکہ جہنم کا بھرنا اس صورت میں کہا جائے گا جب ابلیس کے پاس جسم ہو۔ نمبر 5، تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو بتا دے کہ اسے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے۔ نمبر 6، تبلیغ میں کامیابی کی شرط لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہ کرنا ہے۔ نمبر 7، انبیاء لوگوں سے صرف مادی ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 8، تبلیغ میں کامیابی کی ایک شرط بناوٹ اور تکلف نہ کرنا ہے۔ مومن اپنے عمل، کردار اور بات چیت میں نہ خود کو اذیت پہنچاتا ہے اور نہ دوسروں کو۔ ما انا من المتکلفین، بناوٹ، تکلف اور دکھاوا کرنا بری چیز ہے۔ نمبر 9، دنیا کو وہی انسان آزاد کر سکتا ہے جو خود بناوٹی عادتوں، رسموں اور رواجوں میں گرفتار نہ ہو۔ نمبر 10، قرآن کا مشن عالمی اور بین الاقوامی ہے۔ نمبر 11، قرآن مجید لوگوں کو خبردار اور بیدار کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 12، قرآن اگر نہ ہو تو انسان کو غفلت اور بھول جانے کا خطرہ ہے۔ نمبر 13، انسان مستقبل میں قرآن مجید کی اہم خبروں، وعدوں کے پورے ہونے اور نیک اور متقی لوگوں کی جیت اور کامیابی کے بارے میں سے آگاہ ہو جائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ شیطان اور شیطان کا اتباع کرنے والوں سے اللہ جہنم کو بھر دے گا، اور تبلیغ میں کامیابی کی شرط یہ ہے کہ لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہ رکھی جائے۔ اسی کے ساتھ سورہ صاد کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئے سورہ کی تفسیر لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔